لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین، بخوبی آپ واقف ہیں موجودہ حالات اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے حالات کے مطابق. یوں تو سرکار بڑے پیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک مہینہ ہے، ان کے سیرت کے حوالے سے گفتگو ہونی تھی، مگر حالات کے پیش نظر تلاوت کردہ آیات اور حدیث کے مطابق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک دور میں جہاں دین اور تبلیغ کا بہت بڑا کام انجام دیا، ان میں ایک بہت بڑا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کا کیا کہ وہ لوگ جو آپس میں سخت دشمن اور جانی دشمن تھے، پھر وہی لوگ ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے پر تیار ہو گئے. اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالی نے جگہ جگہ مسلمانوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے کا حکم اور بھائی چارگی کا رشتہ محبت قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اسی کے پیش نظر میں نے سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھی ہے. رب سبحانہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہیں. اور پھر نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن کامل اور مسلمان کامل ہی نہیں ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت اور عقیدت نہ رکھتا ہو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ رب سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا جو اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. الغرض اس کے علاوہ بہت ساری احادیث اخوت اور محبت مسلم کے متعلق ہیں، لیکن یہ چند باتیں آپ کے لیے کافی ہوں گی. ایک اور حدیث کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جان کی طرح ہے، کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے. تو جسم کے کسی عضو میں اگر تکلیف ہو تو احساس ہر حصے کو ہوتا ہے. پورے جسم میں دماغ کو سب سے اعلیٰ مانا گیا ہے اور دل کو بھی اعلیٰ مانا گیا ہے، اور جو سب سے کم درجہ ملا ہے وہ پیر کو ملا ہے. اسی وجہ سے کسی کو پسماندہ کرنا ہو یا کسی کو توبیخ کرنا ہو تو ایسے وقت میں پیر کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں تمہاری ان چیزوں کو تو اپنے پیر پہ رونتا ہوں، اپنے پیر کے ٹھوکروں سے مارتا ہوں. تو گویا پیر
کو کم درجہ اور کم اہمیت ملی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر پیر کی سب سے چھوٹی انگلی میں بھی زخم ہو جائے تو اس زخم کے درد کا احساس دماغ کو بھی ہوتا ہے، دل کو بھی ہوتا ہے، جسم کے حصے حصے کو ہوتا ہے۔ یوں ہی کٹی انگلیاں کوئی چھوڑ کر نہیں رہ سکتا ہے، اس کی مرہم پٹی کرے گا، ڈاکٹر سے مشورہ کرے گا، اس کا علاج کرے گا۔ تو جس طریقے سے اگر پیر میں زخم ہو، انسان یوں ہی نہیں چھوڑتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ اگر چھوڑ دے تو زخم بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ پورا پیر خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ پیر کے ساتھ ساتھ جسم کے دیگر اعضاء بھی اس کے برباد ہونے کے امکانات ہیں، تو اس کا درست اور صحیح علاج کرتا ہے۔ کجسد واحد، تو جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں تو اگر ایک بھائی کہیں پریشان حال ہو تو ہمیں اس کا خیال کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہماری ضمن میں جو آسانیاں ہوں گی، جو ممکنات ہوں گے، اسے ہم بجا لانے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے دعا۔ کہ چونکہ حالات ہمارے ایسے نہیں کہ ہم ان کی جا کے مدد کر سکیں یا مالی تعاون کر سکیں، تو ایسے وقت میں سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مسلمان کا اگر ہمدرد نہ ہو تو وہ مسلمان کیسا؟ ایک دوسرے کا خیال نہ رکھے تو وہ مسلمان کیسا؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی کام کیا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ہمدردی کی مثال جو قرون اولیٰ میں ہمیں ملتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی ہے۔ صحابہ کرام اس اخوت و محبت کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، تاریخ کے اوراق میں اس کی کوئی مثالیں پیش نہیں کی جا سکتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، تو ان بزرگوں نے ہمیں بھائی چارگی کا نمونہ ہمارے نگاہوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 4 بزرگ جو کافروں سے جہاد کرتے کرتے تاتاریوں کے قوم میں گھس پڑے، یہ 4 تھے، وہ پکڑے جاتے ہیں، تاتاریوں نے انہیں قبضہ کر لیا اور اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے کہ یہ ان 4 کو پھانسی دے دیا جائے۔ وہ مسلمان کا سخت دشمن تھا بادشاہ، اور جانتے ہو اس دور میں مسلمانوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو جب پھانسی کا اعلان ہوتا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ انہیں یوں ہی تنہا پھانسی نہ دے دی جائے، ان کو پھانسی میری نگاہوں کے سامنے دی جائے۔ بادشاہ بھی حاضر ہوتا ہے، پھانسی کا وقت ہوتا ہے۔ تو جب اعلان ہوا کہ ایک ایک کر کے پھانسی دے دی جائے، تو ان 4 بزرگ تھے، عالم تھے، دین کے سپاہی تھے، وہ مجاہد تھے، کفاروں سے لڑنے کے لیے نکلے تھے اور دین کے نام پہ اپنی قربانیاں پیش کرنے کے لیے نکلے تھے۔ جب سب اعلان ہوتا ہے تو سب سے پیچھے والا جو سپاہی اور مجاہد تھا وہ آگے آ جاتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سب سے پہلے مجھے پھانسی دے جائے، پہلے مجھے پھانسی دے دو، کیونکہ میں اپنے اور بھائیوں کی گردن میں پھانسی کے رسے کو نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ یہ کیسی محبت تھی، یہ کیسی بھائی چارگی تھی۔ دوسرا پیچھے سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ پھانسی پہلے مجھے دو، اس لیے کہ سب سے زیادہ تمہارے آدمیوں کو میں نے مارا ہے، سب سے زیادہ کافروں کو جہنم میں نے بھیجا ہے، میں بڑا مجرم ہوں، پھانسی مجھے دی جائے۔ تیسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ پھانسی مجھے پہلے دی جائے، اس نے اگرچہ سب سے زیادہ آدمی کو مارا ہے، تمہارے آدمیوں کا قتل اس نے زیادہ کیا ہے، لیکن آدمیوں کا پتہ اسے میں بتایا کرتا تھا، اس لیے پھانسی کا پہلے حقدار میں بنتا ہوں تمہاری نگاہوں میں۔ چوتھا آتا ہے، کہا کہ اس سے بڑا جرم تو میرا ہے، پھانسی کی سزا مجھے پہلے دی جائے، وہ اس لیے کہ یہ سب کو مارنے کے بعد واپس ہوتے تھے۔ میں نے کہا واپس نہیں ہونا ہے، کافروں کی نگری میں گھس جانا ہے اور ان کو تہ تہ کر دینا ہے، انہیں برباد اور ہلاک کر دینا ہے اور فتح و نصرت کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے۔ جب اس طرح کی ہمت کو دیکھا، اس طرح کی محبت کو بادشاہ نے دیکھا تو کہا کیا تم 4 ایک باپ کے اولاد ہو؟ کہا نہیں، ہم ایک باپ کے اولاد نہیں ہیں، ہم الگ الگ باپ کے اولاد ہیں۔ کہا کہ کیا تم 4 ایک ہی خاندان کے رہنے والے ہو؟ نہیں، ہم ایک خاندان کے رہنے والے نہیں ہیں۔ تو کیا تم سارے ایک ہی ملک کے رہنے والے ہو؟ نہیں، ہم ایک ملک کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم الگ الگ ملک کے ہیں۔ تو اتنی محبت تمہارے اندر کیسے اجاگر ہو گئی؟
آپس میں اتنا اخلاق، اتنا پیار، ایک دوسرے کے لیے تم اپنی جانیں قربان کر رہے ہو. آخر یہ محبت کہاں سے آئی؟ کہا کہ یہ محبت ہمیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمایا ہے. یہ محبت اسلامی محبت ہے، یہ محبت بھائی چارگی کی محبت ہے، یہ محبت دینی محبت ہے. یہ ہم سب دینی بھائی ہیں، ہم ایک جان کی طرح ہیں. ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر وہ رشتہ ہے تو سب سے مضبوط رشتہ ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے قائم فرمایا ہے. ہم اسے نہیں بھلا سکتے ہیں. تو ایک مسلمان اگر کہیں پریشان حال ہو تو اس پریشانی کا احساس آج ہمیں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے اسے کیوں بھلا دیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کو اپنے سروں پہ سوار کر لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں سے احساس مر چکا ہے کہ ہم دوسری کی تکلیفیں سہ نہیں رہی، دیکھ نہیں رہے، اس کے لیے ہم نے کوئی ہیلپ نہیں کی، کوئی مدد نہیں کی. عزیزان گرامی وقار، جانتے ہو جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ دو قبیلے یہودیوں کے قبیلے تھے، اور وہ یہودی سخت مسلمان کے دشمن ہیں. اور آج ان کے دشمنی کا نتیجہ آپ فلسطین اور غازہ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ 75 سال سے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے ہیں. مظلوم بچوں کو، عورتوں کو شہید کر دے رہے ہیں، مسجد اقصیٰ میں نمازیں پڑھنے نہیں دے رہے ہیں. یہ کس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں؟ دنیا آج بھی خاموش ہے. مسلم ممالک سے امیدیں جڑی ہوئی تھیں لیکن وہ کچھ نہ کر سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنی سیاست بچانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنے مال و دولت کا خیال ہے. سلام ہے ترکی کے اس صدر پر جس نے بڑی ہمت اور جوان مردی کے ساتھ اعلان کیا اور یہ کہا کہ جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے ہم مسجد اقصیٰ کی حفاظت کریں گے، کیونکہ مسجد اقصیٰ ہمارے خواب میں آ کر رو رہی تھی کہ اے طیب تو صلاح الدین جیسا بن کر کے ہمارے سامنے آ جاؤ. عزیزان گرامی وقار، مسجد اقصیٰ کی ممبر و محرابیں آج آنسو بہا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ سجدہ کرنے والوں کے جسم سے خون بہ رہے ہیں. آج ان کے اوپر گولیوں کی برساتیں ہو رہی ہیں، بم کے دھماکے سے ان کے جسموں کو اڑا دیا جا رہا ہے، گھروں کو برباد کر دیا جا رہا ہے، ان کو زمین بوس کر دیا جا رہا ہے، کھانے اور پانی کو بند کر دیا جا رہا ہے، ہر طریقے کے ظلم کے پہاڑ ان پہ ڈھائے جا رہے ہیں. مسلم خاموش ہیں. ان کے لیے ہمارے لیے کیا راہ ہموار ہو سکتے ہیں؟ یہی ہے کہ ہم اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر سچے دل سے ان کے لیے ہم دعا کریں. قوم کہتی ہے اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، اور انشاءاللہ آئے اللہ کی مدد فلسطین کے مسلمانوں پر. لیکن وہ مدد کیسے آئے؟ جبکہ ہمارے اندر احساس مر چکا ہے، ہمت و جوانمردی ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. وہ جنگ بدر تھی جہاں پہ اللہ کی مدد آئی تھی، وہ جنگ خندق تھی جہاں پہ اللہ کی مدد آئی تھی. وہ صحابہ جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا، جب ایمان مستحکم ہوتا ہے، ایمان کی طاقتیں ہوا کرتی ہیں تو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرتیں نازل ہوا کرتی ہیں. عزیزان گرامی وقار، تو بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ یہودیوں کے بستیاں تھیں. بہت خرافات کیا انہوں نے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے چکر میں تھے. بہت لوگوں کو لڑایا اور اتحاد کو توڑنے کی انہوں نے بہت ساری کوششیں کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنو قریظہ اور نذیر سے نکال دیا، شہر بدر کر دیا گیا انہیں. اور یہ طریقہ تھا، یہ طریقہ اب بھی رائج ہے کہ جو فسادات ہوں ان کو نکال دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے. عزیزان گرامی وقار، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہو چکی ہے، وہاں پہ میدانات ہیں، وہاں پہ باغات ہیں، وہاں پہ مکانات ہیں، وہاں پہ دکانات ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار قبیلہ کو بلایا، انصار صحابہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ نذیر اور قریظہ یہ خالی ہو چکے ہیں، وہاں مکانات ہیں، وہاں زمین ہیں، وہاں باغات ہیں، تم لوگ جاؤ وہاں پہ رہو. میری یہ رائے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ رائے ہے، میری یہ دلی خواہش ہے کہ میں وہ جگہ تمہیں عنایت فرما دوں. سنو بھائی چارگی کی یہ مثال اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جاؤ. صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہمارے پاس تو مکانات ہیں، ہمارے پاس تو دکانات ہیں، ہماری روزی روٹی تو چل رہی ہے. مکے سے جو مہاجر صحابہ آئے ہیں وہ باغات انہیں دے دیا جائے، وہ جگہ انہیں دے دی جائے، وہ مکانات و دکانات انہیں دے دی جائے. یہ انصار صحابہ تھے، یہ ان کی ایثار تھی، یہ ان کی قربانیاں تھیں. جب وہ انصار صحابہ چلے جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ کو بلایا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت طلحہ ہیں، مہاجر صحابہ ہیں. آنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ کیسے یاد کیا آپ نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی جگہ خالی ہو چکی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جگہ تمہیں دے دی جائے، تم وہاں سے اپنے کاروبار کو کرو، تم وہاں اپنی بستی کو بساؤ، اپنے بال بچوں کو لے جا کے وہاں پہ زندگی گزارو. تو صحابہ میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق بول اٹھے
کہا یا رسول اللہ یہ جگہیں یہ مکانات انصار صحابہ کو دے دی جائے. یہ انصار صحابہ نے ہمیں جگہ دی ہیں، انصار صحابہ نے ہمیں مکانات دیے ہیں، انصار صحابہ نے ہمیں دکانیں دی ہیں، انصار صحابہ نے ہمیں اپنے باغات دیے ہیں، انصار صحابہ نے اپنے گھر میں رہنے کے لیے ہمیں جگہیں مرحمت فرمائی ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اب وہ جگہ ہم وہ لے لیں، بلکہ آپ وہ انصار کے سامنے پیش کر دیں. جب مہاجر صحابہ نے یہ جواب دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں جب تک اس طرح کی اخوت اور محبت قائم رہے گی مسلمان اس وقت تک آباد رہے گا، اور جب یہ محبت ختم ہو جائے گی تو بربادی کے دن شروع ہو جائیں گے. آج دیکھ لو، آج ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے گھروں میں اتفاق نہیں ہے. چاہے جائے کہ مسلم ممالک میں اتفاق ہو. عزیزان گرامی وقار، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس عظیم ہے، اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے، حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اور صرف بھائی ہے یہ قول نہیں، بلکہ بھائی ہے تو ہے کیونکہ نبی نے کہا ہے. اگر مسلمان بھائی ہیں تو ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. یہ ہمارا اور آپ کا قول نہیں ہے. بھائی ہیں تو بھائی سمجھا جائے، بھائی ہیں تو بھائی جیسا رویہ اختیار کیا جائے، اگر بھائی ہیں تو بھائی جیسا سلوک کیا جائے، بھائی ہیں تو بھائی جیسی ہمدردی کی جائے، بھائی ہیں تو بھائی جیسا پیار، بھائی جیسی محبتیں کی جائیں. عزیزان گرامی وقار، اس اخوت و محبت کے بہت ساری مثالیں کتابوں میں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام نے اخوت و محبت کی وہ مثالیں دنیا کے سامنے پیش کر دی ہیں کہ تاریخ کے اوراق اور اس کے باوجود بھی زمانے کے حالات اس طریقے کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. ایک صحابی غریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے زمانے خلافت میں ایک غریب صحابی کے گھر کسی نے سری بھیجی، یعنی جانور کا سر بھیجا، کٹے ہوئے جانور کا، کہ وہ پکا کے کھا لیں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں تو کام چلا لوں گا، میں تو ایک دن اور بھی بھوکا رہ لوں گا، پیاسا رہ لوں گا، لیکن میں اسے اپنے پڑوس بھائی کو دے دیتا ہوں، وہ اور زیادہ بھوکے ہیں. جب ان کو دے دیا تو وہ دوسرا یہ سوچ رہا ہے کہ میرے بچے ابھی تو طاقتور ہیں، میرے بچے تو بڑے بہادر ہیں، یہ بھوک و پیاس برداشت کر لیں گے، میں اپنے بازو والے پڑوسی کو دے دیتا ہوں، وہ ان کے بچے میرے بچوں سے بھی زیادہ پریشان ہیں، وہ سری ان کو دے دی جاتی ہے. اس طریقے سے روایت میں ہے کہ 7 گھروں میں وہ سر گھومتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 21 گھروں میں وہ سر گھومتے گھومتے وہی پہلے آدمی کے پاس آتا ہے جس نے پہلے بھیجا تھا. تو وہ آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے تم کیا سمجھتی ہو کہ بھائی چارگاہ صرف ہمارے اندر ہے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم مات پہ آج سب عمل کر رہے ہیں، سب کے اندر بھائی چارگی ہے، سب کے اندر ایک دوسرے کا خیال ہے، سب کے اندر ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہے. دیکھو 20 لوگوں نے بھیج کر کے پھر ہمارے گھر پہ ہی رکھ دیا. تو بیوی نے کہا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ منڈی میں ہی بناؤں گی، یہ سری میں ہی بناؤں گی، لیکن کھاؤں گی صرف میں نہیں بلکہ ان 21 گھروں تک یہ کھانے اور سالن بنا کر کے میں ان کو تو پہنچاؤں گی. یہ بھائی چارگی کس نے ہمیں دیا ہے؟ یہ اسلام نے ہمیں دیا ہے. سب سے بہترین بھائی چارگی کا درس دینے والا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. عزیزان گرامی وقار، تو اس بھائی چارگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان سب کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے، دعائے استغفار بھی کریں گے، دعائے رحمت کریں گے، دعائے برکت کریں گے، اور ان کے مستقبل کے لیے، ان کی زندگی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہم رب کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گے. انشاءاللہ اللہ دعا قبول فرمائے گا، وہی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں سے دور ہونا ہے. ہم گناہوں میں ملوث رہیں، ہم نمازوں سے دور رہیں، اس کے باوجود ہم یہ امید کریں کہ رب کی رحمتیں، رب کی برکتیں اور رب کی نصرت اور رب کی مدد ہم پر نازل ہو جائے. یہ سوچ اور یہ فکر ختم کر دیجئے. عزیزان گرامی وقار، ایمان جب مستحکم ہوگا، ایمان میں جب طاقت ہوگی تو رب کی مدد آتی ہے، رب کی نصرت آتی ہے. عزیزان گرامی وقار، تو گزارش آپ سے ہے کہ آپ دعائیں قنوت آیت کریمہ کا ورد کرتے رہیں. درود شریف اول واقع پڑھتے